اس سلسلہ عالیہ صیفیہ میں ایک بات مشاہدہ میں آتی ہے کہ خلفاء اپنے نئے آنے والے پھر بھائیوں کو اپنی محفل پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر ان کی تربیت میں معاونت بھی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی فیض و کمالات دکھا کر اپنی محبت و خدمت پر معمور فرما لیتے ہیں۔ پھر چند سالکین منزل بہتر ہونے پر اپنی مرشد کی محبت کی وجہ سے اپنا لگاؤ مرشد تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خلیفہ صاحب اس سالک کو ایسے باتوں سے قائل کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں تو خوش کر لو، پھر یا مرشد کا مقام ہم سے اوپر ہے، ان تک ڈائریکٹ پہنچنا آسان نہیں، یا یہ کہ وہاں بھی دین کا کام کرنا ہے اور یہاں بھی مرشد کا ہی فیض ہے۔ ایسے خلفاء کے لیے اصول طریقت کیا حکم دیتی ہے، یا ایسے نئے آنے والے سالکین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیر بائی سے منزل حاصل کر کے خلافت حاصل کر سکتے ہیں، یا خدمت دین کے کام پر معمور ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے پیر بھائی جو ہے وہ ڈاکو ہے، چور ہے، جو آپ کو اپنے مرشد سے روکتے ہیں۔ پیر بھائیوں کے اپنی عزت و احترام و تکریم ہے، لیکن اگر پیر بھائی ایسا ہو کہ وہ آپ کے اور آپ کے مرشد کے درمیان رکاوٹ ہو جائیں تو پھر یہ ڈاکو ہے، یہ جو ہے لصوص فی طریقت ہے، طریقت کے ڈاکو ہے، چور ہے۔ آپ کا حصہ آپ کے مرشد کے ساتھ ہے۔ یہ پیر بھائی کا عزت و تکریم تو ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے چال چلن سے پیش آؤ، لیکن آپ اپنے رابطے کو اپنی شیخ کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ ایک ہوتا ہے شیخ رہنما، ایک ہوتا ہے شیخ توجہ، ایک ہوتا ہے شیخ بیعت۔ سب سے اعلیٰ مرتبے پر شیخ بیعت ہوتا ہے، جس سے آپ نے بیعت کیا ہوا ہے۔ شیخ رہنما کی بھی اور شیخ توجہ کی بھی عزت و تکریم ہے، لیکن اگر شیخ رہنما اور شیخ توجہ آپ کی اور آپ کے مرشد کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو پھر اس طرح کی شیخ سے، اس طرح کے خلیفہ سے دور بھاگ دینا چاہیے۔ میں آپ کو دو انتہائی بزرگ شخصیتوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے سید بانور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا گھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے پر جانے والے رستے کے کنارے پر تھا۔ رب کائنات نے سید بانور رحمۃ اللہ تعالی کو اتنا کمال اور قوت عنایت فرمایا تھا کہ پوری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں لطیفہ نفس جو ہے وہ ماتھے میں دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اتنی تجدید کی، اتنا کمال ان کو تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا۔ اور ایسے صاحبی توجہ تھے، جب وہ کسی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر ان کا رخ اپنی طرف پھیر لیتے۔ تو چونکہ مرشد کی آستانے کی طرف جانے والے رستے میں ان کا گھر تھا، تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ جو سالکین وہاں جایا کرتے تھے وہ توجہ کرتے اور توجہ سے اپنی طرف ان کو جذب کر کے اپنے آستانے میں لے کے آتے۔ عرصہ گزر گیا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بھی ان کا اخلاص رہا، دوسرے سالکین کے ساتھ بھی ان کا اخلاص رہا، اور ان کا کہنا یہی تھا جو سوال آپ نے پوچھا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ میں بھی مرشد کا خادم ہوں اور مرشد کی مریدوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی میرے مرشد ہی کا عطایا ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے محسوس کیا کہ آستانے میں، خانقاہ میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کوئی آمد و رفت میں کمی ہوئی ہے؟ تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کا خلیفہ سید بانور شاہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو توجہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی، دیکھیں اہل اللہ کو مریدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مرید کا اپنی پیر کے ساتھ رابطہ رہنا ضروری ہے، اور مرید اور شیخ کے درمیان جو بندہ آ جاتا ہے اور اس کو شیخ کی بارگاہ سے روک لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لصوص، چور، ڈاکو۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو جلال آئے، آپ نے فرمایا بانور را بے نور ساختم، فرمایا بانور کو میں نے بے نور کر دیا۔ اب بانور وہی بانور تھا، کسی کو توجہ کرتے تو توجہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر خود اپنی باطن کو محسوس کیا،
سمجھ گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مرشد کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، توبہ استغفار کی، سارا کچھ کیا۔ مرشد علیہ الرحمہ نے ان کو فرمایا کہ بس آستانے میں خدمت کرتے رہو۔ آستانے میں خدمت کرتے 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 پھر وہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی جو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، ان کی خدمت پہ معمور ہوا۔ پانی ڈالتے رہے وضو کے، اور اس میں کافی عرصہ گزرا تھا، لیکن وہ بانور جو واقعی بانور تھا اب بھی نور ہو چکا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن آپ کو وضو کا پانی ڈال رہے تھے، اور ساتھ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں تھے، تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی کو آپ پر بڑی شفقت آئی، تو آپ نے فرمایا بے نور را بانور ساختم ولیکن از وطن دور ساختم۔ فرمایا بے نور کو میں نے بانور کر دیا، لیکن اپنی ملک سے دور کر دیا، اب تم چلے جاؤ کہیں سے۔ جب ان کو دوبارہ سے وہ نور ملا تو وہ مبارک سمجھ گئے کہ میں یہاں رہوں گا تو مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اجازت لی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کا مدفن جو ہے وہ جنت البقیع میں وہاں موجود ہے۔ تو جو یہ آپ کا پیر بھائی، واقعی تمہارے پیر بھائی کے پاس آپ کے مرشد کا دیا ہوا کمال ہوگا، لیکن جس دریا سے آپ سیراب ہونا چاہتے ہیں تو دریا تک آپ کی پہنچ اور رسائی ہو سکتی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہروں اور ندی نالوں سے پیئے، جائیں دریا آپ کے پاس ہے وہاں جائیں۔ اور ہر وہ جو شیخ، جو خلیفہ آپ کو اپنی شیخ سے کسی بھی بہانے اور طریقے سے روکتے ہیں، یہ لصوص الطریقت ہے۔ بلکہ آج کل تو میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری پیر صاحب کے پاس مت جاؤ، اسی لیے کہ وراثت جو ہے وہ باپ سے ملتی ہے، دادا سے وراثت نہیں ملتی، باپ سے وراثت ملتی ہے، دادا سے وراثت نہیں ملتی۔ اس لفظ کے کہنے والے بھی اتنے احمق ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے یہ ظاہری طریقت نہیں ہے کہ جس میں سے باپ سے وراثت مل جائے۔ تیرے باپ کو وراثت کہاں سے ملی تھی؟ دادا ہی سے ملی تھی نا، تو دادا سے ملنے والی وراثت تیرے باپ کو ملی تھی۔ اچھا، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اپنی مرید کو اپنی شیخ سے روکنے کے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ اپنی مرید کو اپنی شیخ سے روکتے ہیں۔ بھئی وہاں پر دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا تن من دھن سب اپنے مرشد پر قربان، میرا مرشد ایسے لاجپال، میں مرشد کے قربان، سب کچھ قربان۔ اور پھر جب مریدوں کی باری آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہ وہاں مت جا، کہیں وہاں پر جاؤ گے۔ بہانے پھر کیا بناتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں وہاں پر اگر آپ جاؤ گے بے ادبی ہوگی، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور وراثت جو ہے نا وہ دادا سے نہیں ملتی، وہ وراثت باپ سے ملتی ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں، وراثت دادا سے نہیں ملتی تو سلسلہ سیفیہ میں آپ کا دادا ہوگا اخندزادہ سیف الرحمن، ٹھیک ہے، اور ان کا دادا ہوگا مولانا شاہ رسول تعلقانی، مولانا شاہ رسول تعلقانی کا دادا ہوگا شیخ شمس الحق کوہستانی، ان کا دادا ہوگا مجدد الفسانی، ان کا دادا ہوگا طریقت میں خواجہ عبید اللہ احرار، ان کا دادا ہوگا طریقت میں شاہ نقشبند، ان کا دادا ہوگا حضرت یعقوب چرخی، ان کا دادا ہوگا حضرت سلمان فارسی، حضرت بایزید بستامی، ان کا دادا ہوگا سیدنا صدیق اکبر، اور ان کا دادا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دادا سے نہیں ملتی تو پھر یہ ساروں کو آپ نے رد کر لیا۔ تو کس باغ کی مولی بن کے آ گئی ہے؟ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ تجھے ہی ان داداؤں سے ملا ہے یہ وراثت۔ تو اگر انکار کریں گے کہ دادا سے وراثت نہیں ملتی طریقت میں، تو پھر یہ معلوم ہوا کہ تم نے مجدد الفسانی کو بھی نکالا، شاہ نقشبند کو بھی نکالا، عبید اللہ احرار کو بھی نکالا، تم نے بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، حضرت خواجہ جعفر صادق، اس کے بعد سلمان فارسی، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، اور پھر آقا و مولا محمد مصطفیٰ سے۔ یہ بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ سارا فیضان میرے آقا کا ہے اور انہی کے در کے کتے ہیں ہم، وہیں سے ہمیں ملا ہے، وہ آپ کا 36واں دادا بنتا ہے۔ اس وراثت میں تو آپ بڑی طریقے سے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ان سے لیتا ہوں، لیکن جب اس طریقے میں آپ ان سے لیتے ہیں تو پھر اپنی مرشد جو آپ کی مرید کا دادا بنتا ہے،
ان سے کیوں روکتے ہو؟ اسی لیے روکتے ہو نا کہ ہماری پارٹی بڑی رہے گی۔ میرا مرید اگر میرے دادا مرشد کے پاس چلا جائے، دیکھیں گے میرا دادا مرشد جو ہوتا ہے وہ تصوف میں، طریقت میں، شریعت میں، علم میں، عمل میں مجھ سے افضل ہے، تو میرا مرید یہ سوچے گا ارے ہم یہاں کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں تو کچھ ہے، یہاں تو ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر تو اوریجنل ہے، اصل ہے۔ تو آپ کے مرید جو ہے وہ پھر آپ کے دادا کے پاس جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو روکتے ہیں۔ اور یہ جو خلیفہ صاحب آپ کو روکتے ہیں، اس کا بھی سیم یہی کنڈیشن ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے، لوگ میرے طرف دیکھتے جائیں گے، ارے فلاں فلاں فلاں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ایک مرید تھا، اسے ایک بہت بڑے آستانے والے کے پاس مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے بھوت پیچا۔ وہ آستانے والے، ان کا ایک صاحبزادہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے تھے، بلکہ وہ خود سجادہ نشین تھے ایک آستانے کے۔ تو اس آستانے کا رابطہ ایک اور آستانے سے تھا، یعنی ان سے مرید تھا۔ یہ ہمارے سلسلے کی بات نہیں ہے، سلسلہ قادریہ کے وہ مشائخ ہیں۔ تو جب آئے تو مبارک صاحب سے اس نے ذکر لیا، خیر جو معاملات بنے تھے مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ان کو فرمایا تھا کہ ذکر لو۔ جب وہ ذکر لینے پہ آمادہ ہوا ہے، کہا میں خفیہ ذکر لوں گا۔ آپ نے فرمایا خفیہ میں کسی کو ذکر نہیں دیتا، لینا ہے تو علی اعلان ذکر لو۔ مجبور تھا وہ، اس نے علی اعلان ذکر لیا۔ پھر اس نے مبارک صاحب سے عرض کی کہ میں بار بار تو نہیں آ سکتا، اپنا ایک خلیفہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے ایک خلیفہ صاحب کو، مبارک صاحب انہیں قلندر بتایا کرتے تھے، قلندر صاحب کو ان کے ساتھ بیجا۔ جب وہاں گئے تو سیدھا وہ آستانے کا جو سجادہ نشین تھا اسے اپنے بڑے آستانے یعنی اپنے مرشد خانے لے کے گئے، جو پرانا ان کا مرشد خانہ تھا وہاں لے گئے۔ اب اس سالک کے نا لطائف حرکت کر رہے تھے جو قلندر صاحب تھے ان کی۔ تو بڑے آستانے والے نے اپنے اس چھوٹے آستانے والے سے پوچھا ہاں بھئی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ میرا مرید ہے۔ کہا یار تیرے مریدوں میں بھی اتنا کمال آ گیا، ان کے لطائف جاری ہو گئے۔ اب ہوا تو یہ تھا کہ وہ مبارک صاحب کا مرید تھا، وہ خلیفہ، صرف ان کو توجہ دینے کے لیے وہ ان کے ساتھ گیا تھا، لیکن انہوں نے شو یہ کیا ان کو، اپنے پرانے پیرخانے کو، کہ میں بھی اتنا بڑا ہوں، جب میں کسی کو توجہ کرتا ہوں تو ان کی لطائف ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن وہ مبارک صاحب کا خلیفہ تھا، حق گو تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا جھوٹے، مجھے میرے مرشد نے ان کے ساتھ بھیجا ہوا ہے کہ ان کو توجہ کرو، اب یہ مجھے شو کر رہا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں؟ نہیں، یہ میرا مرید ہے، میں ان کو توجہ کرنے لگا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ صاحب آپ کو اسی لیے روک رہے ہوں گے کہ بھئی آپ جائیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے، لوگ کہیں گے واہ واہ یہ بھی ان کا مرید ہے، یہ بھی ان کا مرید ہوا ہے۔ تو یہ چور ہے، لص ہے، یہ ڈاکو ہے۔ اس طرح کی خلفاء سے اجتناب کریں اور اپنا رابطہ اپنی شیخ کے ساتھ وابستہ رکھیں اور مضبوط رابطہ رکھیں ان کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔